السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 7 سال بعد گاؤں لوٹا تو معلوم ہوا کہ میرا دوست فوت ہو چکا ہے۔ میں اس کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے قبرستان چلا گیا۔ واپس لوٹا تو شام ہو چکی تھی۔ میری نظر جھاڑیوں کی دوسری طرف بنی ہوئی کچھ کچی قبروں پر پڑی۔ میرے دل میں آیا کہ میں یہاں بھی فاتح خوانی کر لوں۔ میں بھی وہاں دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک گاؤں کے کچھ لوگ چیختے ہوئے میری طرف بھاگتے آ گئے۔ میں یہ دیکھ کر بری طرح سے خوف زدہ ہو گیا۔ میں جیسے ہی وہاں سے بھاگنے لگا، ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا۔ شام کے وقت جب مجھے جرگے کے سامنے پیش کیا گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھ پر تو خطرناک الزام لگ چکا ہے، کیونکہ وہ قبرستان ان عورتوں کا تھا جو… میں اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اچانک مجھے ایک میسج آیا تھا۔ فی الحال میں موبائل نظر انداز کیے اپنے کام میں مگن رہا تھا، مگر لگاتار آتے ہوئے میسج میری توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئے تھے۔ لیپ ٹاپ چھوڑ کر میں نے موبائل ہاتھ میں لیا تھا۔ جیسے ہی میسج باکس کھلا، پہلی نظر میری پہلے میسج پر گئی تھی۔ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم لوٹ آؤ، تمہارے دل عزیز کچھ دیر کے لیے۔ میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ شاید مذاق ہو رہا۔ میں نے یہ سوچ کر موبائل واپس ایک طرف رکھ دیا تھا، کیونکہ نمبر انجان تھا۔ میں دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا جب اچانک ہی اسی نمبر سے کال آنا شروع ہو گئی تھی۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت کسی کی کال آنا خطرناک تھی۔ میں نے دوبارہ موبائل ہاتھ میں لیا تھا اور کال ریسیو کر لی تھی۔ میں ابھی کان سے لگاتا اسی پل کال کٹ گئی تھی اور دوبارہ میسج جگمگانے لگا تھا۔ گاؤں لوٹ آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تمہارے دل عزیز۔ میرے ہاتھ زور سے کپ کپائے تھے۔ یہ کس طرح کا میسج ہے؟ میں نے دوبارہ اسی نمبر پر فون لگایا تھا، مگر کال آگے سے کاٹ دی گئی تھی اور دوبارہ میسج آیا تھا، میں فون پر بات نہیں کر سکتی، تم بس گاؤں لوٹ آؤ، یہاں کے مکین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً میسج ٹائپ کیا تھا، کون بات کر رہا ہے؟ آپ کون ہو اور میرے گاؤں کو کیسے جانتی ہو؟ مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ میں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا اور اپنا وہم سمجھ کر موبائل آف کر دیا تھا۔ بلا وجہ میں اپنا دماغ الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ صبح مجھے آفس میں رپورٹ درج کروانی تھی، اس لیے میں اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا، مگر 5 منٹ کام کر کے میرا دل اکتانا شروع ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار ذہن موبائل کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر موبائل آن کیا تھا اور موبائل آن ہوتے ہی دھڑا دھڑ میسج آنا شروع ہو گئے تھے، جس میں صرف ایک ہی چیز درج تھی، یہاں کے مکین تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم لوٹ آؤ، یہاں تمہاری ضرورت ہے۔ کچھ سال بعد جب حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو تم بہت پریشان ہو جاؤ گے، مگر تمہیں آسانی میسر نہیں ہوگی۔ ایک کے بعد ایک میسج اسی طرح کے تھے۔ میں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا اور چپ چاپ لیپ ٹاپ بند کر کے بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنی جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر میں فضا میں گھورنے لگا تھا۔ 7 سال پہلے میں اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کر شہر آ گیا تھا۔ 7 سال پہلے ہی وہ واقعہ آج بھی میری روح جھنجھوڑ دینے کی طاقت رکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا، یہ وہی ہے جس نے میری زندگی تباہ کی تھی۔ مگر یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے کہ اگر میں نہیں گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا؟ کچھ سالوں بعد جب مجھ پر حقیقت کھلے گی تو میں پریشان ہو جاؤں گا۔ دھیرے دھیرے مجھے میرے دوست یاد آنے لگے تھے، میرے گھر والے یاد آنے لگے تھے، مگر جو 7 سال پہلے میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں مر کر بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ میری زندگی کا ایک حصہ ان 7 سالوں میں کہیں کھو گیا تھا۔ سگریٹ جل جل کر راکھ بن گئی تھی، لیکن میں نے اسے اپنے لبوں پر نہیں لگایا تھا۔ جیسے میری انگلی ہلکی سی جلی، میں نے فوراً اسے دور پھینک دیا تھا اور گہری سانس لے کر واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ موبائل کی طرف نظر ڈالی تو اچانک ہی میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگا تھا۔ میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے میرا خاندان،
میرا گھر، میرا گاؤں شدت سے یاد آ رہا تھا۔ ان 7 سالوں میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جب میں نے ان کو یاد کیا ہو یا میں ان کی یاد میں پریشان ہوں۔ مگر اچانک سے انجان میسج کا آنا اور پھر اس طرح کی گفتگو میرا دل بے چین کر گئی تھی۔ میں دوبارہ موبائل دیکھنا چاہتا تھا، اس لڑکی سے پوچھنا چاہتا تھا، تم کون ہو؟ تم اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہو؟ مگر میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ وہی ہے، اور اگر ایسا تھا تو میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ اس بار میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ 7 سال پہلے اس کی وجہ سے میں برباد ہوا تھا، اور اب 7 سال بعد میں اس کو برباد کروں گا۔ میری آنکھوں سے کب آنسو بہہ نکلے مجھے پتا تک نہیں چلا تھا۔ کچھ دیر تک میں سڑکوں پر ٹہلتا رہا تھا، پھر گھر لوٹ آیا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے ایک لیو ایپلیکیشن بنائی تھی اور آفس میں میل کر دی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا صبح میں اپنے گاؤں جاؤں گا، اپنے گھر والوں سے ملاقات کروں گا، اپنے دوست احباب سے ملوں گا۔ ان 7 سال میں جتنا میں نے خود کو برباد کرنا تھا، جتنا اپنا آپ رسوا کرنا تھا، جتنا خوشیوں سے بھاگنا تھا، اب میں بھاگ چکا ہوں۔ اب میں کھل کر ان تمام واقعات کا سامنا کروں گا جنہوں نے میری زندگی کو اتنا بدتر بنا دیا تھا۔ پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی تھی۔ کئی لمحے ایسے آئے جب میں اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ گیا تھا کہ اگر میں گاؤں گیا تو 7 سال پہلے والے تمام واقعات ایک ایک کر کے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور مجھے ہر ایک کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن میں ہمت نہیں ہارا تھا۔ اگر میں ہمت ہار جاتا تو زندگی اب آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اس لڑکی کے میسج نے میرے اندر کی چنگاری کو ابھار دیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آبوتاب سے روشن ہوا تھا۔ میں اپنا سامان لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ شہر آ کر مجھے بہت کچھ ملا تھا، پیسہ، گھر، گاڑی، دولت۔ لیکن اگر کچھ کھویا تھا تو وہ اپنے اور خوشیاں تھیں۔ میں نے سامان گاڑی میں رکھا تھا، گاڑی سٹارٹ کیے سیدھا گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ انہی سڑکوں پر میری گاڑی دوڑنے لگی تھی جن سڑکوں سے 7 سال پہلے میں گزرا تھا، اور میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ میں مر کر میری باڈی گاؤں جائے گی۔ لیکن مجھے ذرا برابر علم نہیں تھا کہ میں اپنا عہد توڑ دوں گا اور 7 سال بعد ایک معمولی میسج پر تڑپ کر واپس گاؤں لوٹ جاؤں گا۔ شاید میرے اندر بھی اپنوں سے ملنے کی چاہ تھی، جبھی میں خود کو روک نہیں پایا تھا، اور جب موقع ملا تو میں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا تھا۔ یہ 10 گھنٹے کا سفر نہ جانے کیوں پہلی بار مجھے 10 سال کے سفر کے برابر لگ رہا تھا۔ صبح 7 بجے کا نکلا، میں شام 7 بجے کے قریب گاؤں میں داخل ہوا تھا۔ کچھ دیر میں نے ڈھابے وغیرہ پر آرام کیا تھا۔ مسلسل 10 گھنٹے کی ڈرائیو میں نہیں کر سکتا تھا، اور آدھا سیدھا اپنے آبائی گھر جانے کا تھا، اپنے گھر والوں سے ملنے کا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں میرے قدم مسجد کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس مسجد سے میرا پرانا رشتہ تھا۔ یہ مسجد ہی تھی جس نے اس رات مجھے اپنی آغوش میں چھپایا تھا۔ اگر یہ مسجد نہ ہوتی تو میں آج زندہ نہ ہوتا۔ گاڑی کو مسجد سے کچھ دور کھڑی کر کے میں اندر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور نوازی صف باندھے امام کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز کی نیت باندھ چکے تھے۔ میں بھی فوراً ان میں شامل ہو گیا تھا۔ نماز مغرب ادا کر کے میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے۔ میں گاؤں آ گیا تھا، مگر اچانک مجھے بہت بے چینی ہونے لگی تھی۔ اتنی بے چینی رات میں بھی نہیں ہو رہی تھی جتنی بے چینی مجھے اب محسوس ہو رہی تھی، اور نہ جانے کیوں اندر سے ایک آواز آ رہی تھی کہ تم لوٹ جاؤ، تمہارا یہاں ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میں اب یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ میں یہی سب تو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آنکھیں بند کیے کچھ دیر میں بس اس جگہ کو محسوس کرنے لگا تھا، وہ وقت یاد کرنے لگا تھا جس نے میری زندگی کے پورے 7 سال برباد کیے تھے۔ میرے لبوں سے بے اختیار چند لمحے بعد ایک جملہ ادا ہوا تھا، اے پروردگار، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اے میرے مالک، مولا، مجھ پر اپنا کرم فرما۔
میں نہیں جانتا مجھے آگے کیا کرنا ہے، مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب تو نے میری اس وقت مدد کی تھی تو اب بھی کرے گا۔ مجھے تیری ذات پر کامل یقین ہے۔ یہ کہتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا اور چپ چاپ باہر کی طرف بڑھا تھا جب اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا تھا۔ میں اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی شدت سے دھڑک رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا دل سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ یہ شخص کون تھا جو 7 سال بعد مجھے پہچان گیا تھا؟ میں دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹا اور اگلا لمحہ میری جان نکال دینے والا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا بڑا بھائی کھڑا ہوا تھا جس سے میں پورے 7 سال بعد مل رہا تھا۔ گاؤں چھوڑ دینے کے بعد میں نے شہر جا کر کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کو بتایا تھا کہ میں کہاں پر رہ رہا ہوں، کس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے آگے پیچھے اب کون ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ بس مجھے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر اچانک ہی میرے سینے سے لگ کر زاروں قطار رو پڑا تھا۔ اس کی آنسو میں میرا کندھا بھگو رہے تھے۔ میرا بھائی میرے گلے سے لگا ہوا تھا، اس کا لمس مجھے محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹ لیتا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، دل بے قرار ہوا تھا، مگر جب 7 سال پہلے والا واقعہ مجھے یاد آیا میرے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ چند لمحے بعد وہ مجھ سے علیحدہ ہوا تھا اور میرا چہرہ تھام کر بولا، کتنے بڑے ہو گئے ہو تم؟ ایک دفعہ تمہیں ہمارا احساس نہیں ہوا؟ تمہارے بغیر ہم کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تمہیں ذرا علم ہے اماں کی کیا حالت ہے؟ وہ تمہارے بغیر کیسی ہو گئی ہیں؟ نہ جانے وہ مجھ سے کیا کچھ بولتے جا رہے تھے، مگر میں ان کو کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، بلکہ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں گاؤں کیوں آ گیا۔ مجھے یہ سب نہیں دیکھنا۔ 7 سال پہلے جس طرح ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا تھا میں وہ مر کر بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ میں بہت کٹر دل ہو گیا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں مسجد سے بنا کچھ بھی کہے باہر آ گیا تھا جب اچانک انہوں نے پیچھے سے آ کر مجھے سختی سے جکڑ لیا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، میں اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم اس طرح نہیں جا سکتے، تم گھر چلو، ماں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، وہ تمہیں دیکھ کر دوبارہ جی اٹھیں گی۔ تمہیں پتا ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور اماں ہر وقت تمہاری یاد میں روتی رہتی ہیں۔ سب کے سامنے جب تمہاری حقیقت آئی تھی کوئی کسی سے آنکھیں تک نہیں ملا پا رہا تھا، سب نے تم سے رابطہ کرنے کی اتنی کوشش کی، میں خود شہر آیا تھا، جگہ جگہ تمہیں ڈھونڈا، لیکن دوبارہ کچھ پتہ ہی نہیں چل پایا تھا، جبکہ اس بار بھی میں کچھ نہیں بولا تھا۔ لیکن ابا کا سن کر نہ جانے کیوں میرا دل تڑپ اٹھا تھا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس خیال نے ہی میری روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں نے اب نظریں اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا تھا اور میرے لبوں سے پہلا جملہ ادا ہوا تھا، ابا کہاں پر ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، تم گھر چلو، تم ان سے ملو گے تو وہ آدھے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تمہیں پتا ہے تمہارے جانے کے ٹھیک 15 دن بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور جب سے وہ بستر مرگ پر ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرا دل مٹھی میں لے کر مسل رہا ہو۔ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لیں، مگر جب ہم ان کی تکلیف کا سنتے ہیں تو ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، ہم پرانا سب بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے ماضی میں ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، میں اس پل سب کچھ بھول گیا تھا۔ اگر مجھے کچھ یاد تھا تو صرف اپنا باپ۔ میں اپنے بھائی کے ہمراہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی کے قریب آتے ہی وہ بے اختیار بولا، یہ تمہاری گاڑی ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بار بھی میں خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد تھا جب میں اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، اس نے میرے منہ پر کہا تھا کہ تو مر کیوں نہیں جاتا؟ تجھے پیدا ہوتے ہی ہم لوگوں کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اسی لیے میں چاہ کر بھی ان سے اپنا دل صاف نہیں کر پا رہا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی تھی
اور سیدھا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بے شک میں یہاں 7 سال بعد آیا تھا، لیکن مجھے ایک ایک راستہ یاد تھا۔ مجھے گھر پہنچنے میں بالکل بھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ مختصر مسافت کے بعد میں نے گاڑی اپنے مکان کے سامنے روکی تھی، جبکہ میرا بھائی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم آج بھی اپنا گھر نہیں بھولے؟ یعنی تم بھی ہمیں یاد کرتے تھے؟ جبکہ اس بار میں خاموش نہیں رہ پایا تھا اور بے اختیار میرے منہ سے پھسلا تھا، نہیں، میں نے آپ لوگوں کو ایک دن بھی یاد نہیں کیا، بس اب سب کل یاد آئے اور میں یہاں آ گیا۔ مجھے ابا سے ملنا ہے اور پھر مجھے واپسی کی راہ لینی ہے۔ یہ کہتے ہی میں گاڑی سے اتر گیا تھا۔ میرا بھائی بھی پیچھے پیچھے ہی آیا تھا۔ مجھے معلوم ہے وہ اپنے الفاظوں پر نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، اسے تکلیف بھی ہو رہی ہوگی، وہ میرے رویے سے اسے پریشانی بھی ہو رہی ہوگی، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، جیسے انہیں 7 سال پہلے میرے رونے سے، میرے گڑ گڑانے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ گھر نہیں تھا، بلکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے 7 سال پہلے مجھے ذلیل کر کے، دھکے دے کر، مار کر نکالا گیا تھا، اور اس دہلیز کو پار کرتے ہوئے میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ مر جاؤں گا لیکن کبھی بھی اس جگہ پر دوبارہ نہیں آؤں گا۔ لیکن آج مجھے یہاں پر آنا پڑا تھا۔ میری آنکھوں سے اب آنسو پھسل گیا تھا۔ میں کچھ کرتا یا کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی میرے بھائی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور میرا کندھا دباتے ہوئے بولے، حوصلہ کرو خرم، اندر چلو اور ہم سب کو معاف کر دو۔ ہمیں معلوم ہے ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، مگر تم ہمیشہ ہی بڑے دل کے مالک رہے ہو، خدا کے لیے معاف کر دو۔ میں نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس کپ کپاتے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وہی بڑا سا برآمدہ، برآمدے میں رکھی 2 چارپائیاں، اماں ابا کا حقہ پانی کے برتن اور کچن کا کچھ سامان رکھا ہوا تھا۔ ہم برآمدے میں ایک اضافہ مزید ہوا تھا، بچوں کی سائیکل وغیرہ بھی تھی، یعنی میرے بھائی کی اولاد ہو گئی تھی۔ پہلی بار میرا دل عجیب سے انداز میں گدگدایا تھا۔ یہ جو بھائی بہن کے بچے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ پیارے کوئی نہیں ہوتے اور ہمارے دل کے بھی قریب تر ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور اپنے قدم اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ نہ جانے کیوں میرا دل چیخ چیخ کر مجھے روک رہا تھا کہ نہیں جاؤ، یاد کرو اس وقت کو جب تم سب کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، تم نے سب کے سامنے زندگی کی بھیک مانگی تھی، تم نے سب کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ تم بے قصور ہو، لیکن کسی نے تمہاری بات کو نہیں سنا تھا، مگر میں نے اپنی تمام چیخوں کو پسے پشت ڈال دیا تھا کہ اگر مجھے ابھی کچھ یاد تھا تو صرف اپنا باپ اور اس کی بیماری۔ میں نے جیسے ہی ان کے کمرے کی دہلیز پار کی، لمحے بھر کے لیے میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے 7 سال پیچھے میں اس وقت میں آ گیا ہوں جب یہاں پر کھڑے ہو کر میں بری طرح سے سسک سسک کر اپنے باپ کے سامنے رو رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر اپنی آنکھیں کھولی تھیں، نظریں ابا پر گئی تھیں تو وہ خاموشی سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا کہ ان 7 سالوں میں وہ کتنے بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں۔ میں کانپتے قدموں کے ساتھ ان کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں اماں موجود نہیں تھی، یقیناً وہ محلے میں گئی ہوں گی یا پھر کسی بہو کے کمرے میں ہوں گی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے باپ کے بالوں کو ہلکا سا سہلایا تھا اور ان کے ماتھے پر جھک کر پیار کیا تھا۔ 7 سال بعد میں اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیفیت میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میرا لمس محسوس کرتے ہی ابا گھٹ گھٹ کر رونا شروع ہو گئے، یعنی وہ میری موجودگی، میری خوشیوں سے پہچان گئے تھے۔ انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ میں ہوں۔ وہ روتے روتے تکلیف سے آنکھیں میچ کر بولے، مجھے معاف کر دو خرم، میں جانتا ہوں یہ تم ہو، میں تمہیں پہچان سکتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تم نے اس غلطی کی سزا دی، ہمیں دی، میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ ان کی بات سن کر
میں تڑپ کر ان کے گلے سے لگا تھا اور ہچکیوں سے رونا شروع ہو گیا تھا، جبکہ ابا اب آنکھیں کھول چکے تھے اور مجھے اپنے سینے سے لگائے وہ بھی رو رہے تھے۔ اچانک ہی میرے بھائی نے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولے، حوصلہ کرو، ابا کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں واقعی ہوش میں آیا تھا اور ابا سے علیحدہ ہوا تھا۔ انہیں تھام کر میں نے بٹھایا تو اچانک ہی انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے تھے۔ ایک اولاد کے لیے یہ وقت مرنے جیسا ہوتا ہے جب اس کا باپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ روتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو خرم، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، میں نے ان اجنبیوں پر یقین کیا اور تم پر۔ وہ ابھی اپنا جملہ مکمل کرتے اس سے پہلے ہی میں بولا، ابا بس خاموش ہو جائیں اور خدارا یہ مت کریں۔ میں نے ان کے ہاتھ فوراً نیچے کر دیے تھے اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے میرے باپ کو، میرے دل میں آپ کے لیے بہت اونچا مقام ہے۔ آپ کو نہیں پتا میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ہاں، ان 7 سالوں کے درمیان مجھے کوئی یاد نہیں آیا اور نہ ہی میں نے یاد کرنے کی کوشش کی، مگر میں جانتا ہوں آپ کے بغیر میں نے کیا کچھ برداشت کیا۔ میں ان سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی شکایت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کی جو حالت تھی ان کے لیے کچھ اچھے الفاظ بے حد ضروری تھے۔ میں نے ابا کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا اور ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اماں کہاں پر ہے؟ ان سے بھی ملنا ہے۔ میری بات سنتے ہی وہ فوراً بولے، تمہاری اماں آستانے پر گئی ہیں تو تمہیں پتا ہے، تمہارے لیے وہ وہاں روز جاتی ہیں، چراغ جلا کر آتی ہیں، بابا جی سے تمہارے لیے دعا کرواتی ہیں کہ تم لوٹ آؤ۔ آج بھی وہ یہی کروانے گئی ہے اور آج دیکھو اس کی دعا قبول ہو گئی اور ہمارا بیٹا واپس آ گیا۔ تمہیں پتا ہے خرم، اس گھر میں سب تھے، تمہارا بڑا بھائی، تمہارا چھوٹا بھائی، تمہاری بہنیں، ان کے بچے، لیکن جو کمی تمہاری تھی وہ کوئی پوری نہیں کر پایا۔ میں جانتا ہوں یہ وقت میں نے کتنے مشکل سے کاٹا ہے۔ تمہارے جاتے ہی 15 دن بعد تمام حقیقت ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ تم بے قصور ہو اور وہ لڑکی۔ ابھی بابا اپنا جملہ مکمل کرتے اس سے پہلے ہی میں بولا، خدارا ماضی کو مت دہرائیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے اس وقت کو یاد کرنے کی۔ میری بات سن کر بابا خاموش ہو گئے تھے اور میرے بھائی کو دیکھتے ہوئے بولے، جاؤ گھر میں سب کو اطلاع دو، میرا خرم واپس آ گیا ہے۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹو، ہمارے گھر میں چراغاں کرو، روشنی لگاؤ، میرا بیٹا واپس آیا ہے پورے 7 سال بعد۔ یہ کہتے ہوئے بابا نے مجھے ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ میں اب ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، لیکن میری نظریں دروازے پر تھیں۔ مجھے اب اپنی ماں کا خیال بار بار ستا رہا تھا، مجھے ان سے ملنا تھا۔ اولاد چھوٹی ہو یا بڑی، ماں کے لیے اس کی اولاد نومولود بچے کی مانند ہی ہوتی ہے۔ وہ اسے اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، چند لمحے بعد اماں کی چیخو پکار کی آواز مجھے صحن سے آنے لگی تھی۔ یعنی بھائی نے انہیں بتا دیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اب مسکرا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ میں اپنی کیفیت بول نہیں سکتا۔ اچانک ہی وہ روتے ہوئے کمرے میں آئیں اور مجھے دیکھتے ہی وہیں چیختے چیختے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میرے باقی بھائی بھی باہر آ گئے تھے، ان کے بچے، بیوی، سب مجھے خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی ماں کے پاس چلا جاتا، ان کو گلے سے لگا لیتا۔ بس میں خاموشی سے ان کو یک ٹک دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے مسلسل اپنے قریب بلا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد میری حالت کچھ بحال ہوئی تو میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا، ان کو سینے سے لگا کر ان کا کندھا تھپ تھپایا تھا، ان کو حوصلہ دیا تھا، اماں میں آ گیا ہوں، کیا ہو گیا ہے، ہوش کرو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جبکہ وہ میرا ماتھا چومتے ہوئے دیوانہ وار میرا چہرہ چھو رہی تھی، ان کا حال بتا رہا تھا کہ انہوں نے 7 سال میرے بغیر کس کرب میں گزارے ہیں۔ بے شک ایک ماں کے لیے اس کی اولاد سب سے اول ہوتی ہے۔ غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن معاف کرنے کا حوصلہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اماں کو سنبھال کر اوپر اٹھایا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی تھی۔ میرے بھائی وغیرہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے،
لیکن میں کسی سے نہیں ملا تھا۔ میں نے اس وقت سب کو پکڑ پکڑ کر یقین دلایا تھا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا را میرا یقین کرو۔ لیکن کسی نے میری سنی نہیں تھی، سب نے مجھے دھتکار دیا تھا، اور میرے چھوٹے بھائی مجھے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ تم انسان ہونے پر دھبا ہو، تم ہمارے خاندان پر ایک داغ ہو، تم پیدا ہی کیوں ہوئے تھے اور اب تک زندہ کیوں ہو؟ تمہیں ختم ہو جانا چاہیے، تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور میں سب سے صرف ایک بات کہہ رہا تھا، خدا را مجھ پر یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، کوئی تو بھروسہ کر لے۔ نہ میری بہنوں نے بھروسہ کیا، نہ میرے بھائی نے، نہ ماں باپ نے، مگر میں ماں باپ کے معاملے میں پگھل گیا تھا اور انہیں معاف کر دیا تھا۔ کافی دیر تک اماں ابا کے پاس بیٹھا میں باتیں کرتا رہا تھا۔ میرے بھائی میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے، بہنیں بھی اپنے گھروں سے آ گئی تھیں، لیکن میں نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ میری بہنیں مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن میں کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں اتنی آسانی سے وہ سب نہیں بھول سکتا تھا جس نے میرا سب کچھ اجاڑ دیا تھا۔ آج بھی میں وہ وقت یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب میں اپنے بھائی بہنوں سے بدزن ہونے لگا تو میرے بابا نے سب کو جانے کا اشارہ کر دیا تھا کہ فی الحال اسے ہمارے ساتھ بیٹھنے دو، تم لوگ جاؤ۔ میرا ایک بھائی میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے سامنے بری طرح سے رونا شروع ہو گیا تھا۔ بھائی اب بس کر دیں، ہم آپ سے چھوٹے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معاف کرنے والی ذات تو بہت بڑی ہوتی ہے، اب معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ 7 سال بعد ہم مل رہے ہیں، ایک دفعہ گلے تو لگا لیں۔ آپ کو کیا پتا آپ کے بغیر ہم نے کتنی تکلیف کی زندگی گزاری ہے، آپ کو کتنا یاد کیا ہے، آپ کو ہر جگہ پر تلاش کیا ہے، مگر میں پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں مر کر بھی وہ وقت بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں کیا کرتا؟ میں خود بے بس ہو گیا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر میری ماں اب غصے سے بولی تھی، میں نے کہہ دیا نا، باہر جاؤ سب۔ ان کی آواز بلند آواز پر اب دھیرے دھیرے میرے سارے بہن بھائی باہر چلے گئے تھے، جبکہ میں اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ آج جو سکون اور راحت مجھے محسوس ہو رہی تھی، میں لفظوں میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا تھا۔ 7 سال تک میں بالکل خاموش تھا، نہ میں زیادہ کسی سے فالتو بات کرتا تھا، نہ ہی اپنی تکلیف سب کے سامنے گاتا تھا۔ کئی دوست میرے ان 7 سالوں کے درمیان بنے تھے۔ سب نے مجھ سے پوچھا تھا، تم اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ تم اتنے اداس کیوں ہوتے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں درد کیوں محسوس ہوتا ہے؟ مگر میں نے کسی کو آج تک اپنی زندگی کا ایک لفظ نہیں بتایا تھا کہ 7 سال پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا، مجھے گاؤں بدر کیوں کیا گیا تھا، اور پھر مجھ تک معافی نامہ کیسے پہنچا۔ لیکن ان 7 سالوں کے درمیان اس خاموشی میں جتنا درد اور تکلیف تھی، آج اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر وہ تکلیف، وہ درد کہیں دور چلا گیا تھا۔ میں کب گہری نیند میں گیا مجھے خود پتا نہیں تھا۔ اللہ کہ میرا ارادہ اماں ابا سے ملاقات کر کے رات میں ہی گھر سے نکل جانے کا تھا۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ راستے میں کسی ہوٹل میں ٹھہر جاؤں گا، لیکن ماں کی گود اتنی نرم تھی کہ میں سر رکھتے ہی سو گیا تھا۔ میری آنکھ فجر کی اذان سے کھلی تھی، میں ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ میری ماں ابھی تک تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور مجھے دیکھتی جا رہی تھی، جبکہ میں فوراً ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ماں آپ رات سے بیٹھی ہوئی ہیں، اب لیٹی کیوں نہیں؟ مجھے بول دیتی میں ہٹ جاتا۔ جبکہ وہ میرا چہرہ تھامتے ہوئے بولی، اس لمحے کے لیے میں نے 7 سال انتظار کیا ہے، ایسے کیسے میں تمہیں بے آرام کر دیتی؟ میرا بیٹا کتنا پرسکون ہو کر سو رہا تھا، میں کیسے تمہیں جگا دیتی؟ ان کی آواز لرز رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک عورت جو اپنی اولاد 9 ماہ پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد کئی تکلیفیں برداشت کر کے اسے پیدا کرتی ہے، اور پھر وہی اولاد کئی سالوں کے لیے اس سے دور ہو جائے
تو اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ آج مجھے وہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں نے بے اختیار اماں کے پاؤں پکڑ لیے اور سر جھکا کر بولا، مجھے معاف کر دو اماں، میں نے بلا وجہ تم سے تمہارے حقوق چھین لیے، تمہیں وہ حق نہیں دیا جو ایک ماں کو دینا چاہیے تھا۔ جبکہ میری ماں میرا ہاتھ تھام کر بولی، اس بار غلطی اولاد کی نہیں، غلطی ہماری ہے۔ اگر ہم بر وقت فیصلہ لیتے اور تم پر یقین کرتے، اجنبیوں کو بہاڑ میں جھونک دیتے، تو آج ہم سب ساتھ ہوتے۔ تم اس طرح تنہا 7 سال گزار کر واپس نہیں آتے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی اس وقت میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ تم نہیں جانتے خرم، تمہارے بغیر یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تم میری سب سے پسندیدہ اولاد ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے انہیں شدت سے گلے لگا لیا، جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کافی دیر تک ہم ماں بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہے تھے، اور پھر اذان کا خیال کر کے ہم اٹھ گئے تھے۔ نماز فجر میں نے ماں کے ساتھ ہی ادا کی تھی، اور پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے میں بے اختیار تڑپ کر رو پڑا تھا۔ اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ 7 سال میں اپنے گھر والوں سے دور رہا اور خود کو برتر محسوس کرتا رہا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں بغیر یہ سب کتنے ادھورے تھے، میرے ماں باپ کتنی اذیت میں تھے۔ یا اللہ، میری آخرت سنوار دے، مجھے معاف کر دے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ کبھی تھم سکے گی۔ محلے کے کافی لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے، جبکہ میں نے صرف سب سے سلام کیا تھا۔ مجھ سے میرا حال پوچھا جا رہا تھا، میری زندگی کے بارے میں سوالات کیے جا رہے تھے، لیکن میں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ بھی وہی محلے والے تھے جنہیں میں کھڑے ہو کر یقین دلا رہا تھا، اور وہ سب میرے پیچھے مشال لے کر بھاگ رہے تھے کہ اسے آج ہم زندہ جلا کر راکھ کر دیں گے، یہ اسی قابل نہیں ہے کہ اسے زندہ رکھا جائے۔ کچھ دیر بعد ہمارا گھر خالی ہو گیا تھا۔ میں اپنے بھائی کے بچوں سے بھی مل لیا تھا، میں نے اپنے گلے سے بھی لگا لیا تھا، انہیں میں نے پیار بھی کیا تھا۔ ان لوگوں سے ایک الگ ہی محبت محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے پیارے تو مجھے میرے بھائی بہن بھی نہیں لگتے تھے جتنی پیاری مجھے ان کی اولادیں لگ رہی تھیں۔ میری اماں مجھ سے اب میری زندگی کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ میں 7 سال کہاں رہا، میں نے کیا کچھ اپنی زندگی میں کیا، اور پھر میں دھیرے دھیرے ان کو بتانے لگا تھا کہ گاؤں سے نکل کر جانے کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ڈگریاں تھیں، تعلیم تھی، اور اسی کے بل پر میں نے نوکری شروع کی تھی۔ کچھ وقت میں نے سڑکوں پر گزارا تھا، مگر جیسے ہی مجھے نوکری ملی، دھیرے دھیرے میری زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری تعلیم برباد نہیں ہوئی تھی۔ اکثر میرا بڑا بھائی مجھ پر غصہ کرتا کہ تم بلا وجہ کی پڑھائی کیوں کرتے ہو؟ ابا کی زمینیں، دکانیں ہیں، ہمیں ان کا کاروبار ہی تو سنبھالنا ہے۔ مگر میں پڑھائی کو زیادہ ترجیح دیتا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ پڑھائی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کم وقت میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا، اور پھر تو اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ شاید میں تنہا تھا، اداس تھا، اسی لیے رب العزت مجھے نوازتے چلے گئے تھے کہ تم فی الحال اپنا ماضی بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تقریباً عصر کے وقت مجھے اب میرے دوست یاد آنے لگے۔ میں صرف عمر سے ملنا چاہتا تھا، جس نے آخری وقت میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ میرے پاس پاس تھا، مگر دنیا کے دستور کی وجہ سے ہم بچھڑ گئے تھے۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ عمر کے گھر جا کر جو تکلیف مجھے ملنے والی ہے وہ مجھے مزید توڑ دے گی۔ عمر کی اماں نے مجھے دیکھتے ہی خوب پیار کیا تھا اور مجھے دیکھ کر بہت روئی تھی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ابھی 1 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر نہیں تھی، بلکہ موت کا پروانہ تھا۔ ایک عمر ہی تو تھا جو پوری دنیا کے خلاف جا کر میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔
لیکن میں گاؤں سے اتنا ناراض تھا کہ میں نے شہر جا کر عمر سے بھی رابطہ نہیں کیا تھا، اور آج مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس کی قبر کا پتہ کر کے میں اب قبرستان کی طرف بڑھا تھا، اس بات سے بے خبر کہ تاریخ اب دوبارہ دہرائی جانے والی ہے، ماضی کو دوبارہ میرے سامنے کھڑا کیا جانے والا ہے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ چھوٹی بڑی ہر طرح کی قبر وہاں موجود تھی، مگر یہاں ایک گہرا سناٹا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کے سناٹے سے دہشت ہوتی تھی۔ کہنے کو میں بھی بالکل تنہا رہتا تھا، اتنے بڑے گھر میں اکیلا، کچھ ملازمین کے ساتھ رہتا تھا، لیکن قبرستان کا سناٹا میری روح کو چیر دیتا تھا۔ میں قدم بہ قدم چلتا ہوں عمر کی قبر کے پاس آ گیا تھا۔ بڑی بڑی تختی پر عمر کا نام، تاریخ پیدائش اور باپ کا نام درج تھا۔ میں نے فوراً اس کی قبر پر پھول ڈالے تھے اور فاتحہ پڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ فاتحہ پڑھ کر میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا تھا اور اس سے شکوہ کرنے لگا تھا کہ اگر میں نے تجھ سے رابطہ نہیں کیا، کم از کم تم تو رابطہ کر لیتے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ دوست کو کھو دینے کا احساس آج مجھے بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر فاتحہ پڑھی اور اب قبر سے اٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہونے لگا تھا، جب اچانک میری نظر جھاڑیوں کے پیچھے بنی ہوئی کچھ کچی قبروں پر گئی۔ میں نے حیران ہو کر اس طرف دیکھا تھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے قبریں کیوں بنائی گئی ہیں؟ اور اگر بنائی بھی گئی ہیں تو انہیں پکی کیوں نہیں کروایا گیا؟ کچی کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ان کی مٹی بھی بہت بکھری ہوئی تھی۔ مجھے اچانک سے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی اور یکدم خیالات آنے لگے تھے۔ یقیناً جن کے بھی اہل خانہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ ان کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ میرا دل یکدم عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں بھی تو یہ وقت کاٹ کر آیا تھا۔ بے شک میرے گھر والوں نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دل میں درد تھا، وہ لوگ مجھے ڈھونڈ نہیں پائے تھے۔ میں کچھ سوچ کر اس طرف بڑھ گیا تھا۔ ارادہ فاتح خانے کا تھا۔ میں نے جیسے ہی قبروں کے قریب کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے، اچانک میری آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی، مگر میں اپنے آپ کو قابو کیے فاتحہ پڑھنے لگا جب یکدم کچھ شور کی آواز آئی تھی۔ میری فاتحہ بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں پلٹا تو کچھ گاؤں کے لوگ ڈنڈا لیے میری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں حیران پریشان ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی ان لوگوں نے مجھے سختی سے پکڑ لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یعنی تم ہو وہ جن کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے؟ جبکہ میں بے اختیار بولا، میں خرم ہوں، 7 سال بعد گاؤں آیا ہوں، کیا کر رہے ہو؟ مگر وہ بنا میری بات سنے مجھے زبردستی گھسیٹ کر ڈیرے کی طرف لے جانا شروع ہو گئے تھے، جہاں پر جرگہ سجایا جاتا تھا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑا کر بولا، چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی تھی اور مجھے زبردستی جرگے میں پیش کر دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پنچایت سجنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ میں حیران و پریشان ان لوگوں کی انداز دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سردار رب نواز صاحب آ گئے تھے اور ایک آدمی ان کے سامنے کھڑے ہو کر بولا، صاحب، ہمیں ان کچی قبروں کے پاس فاتح پڑھتے ہوئے نظر آیا ہے، اسی لیے ہم اس کو یہاں لے آئے ہیں۔ جبکہ میں بے اختیار بولا تھا کہ کسی قبر پر فاتح پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میری بات سنتے ہی سردار بولے، تمہیں اندازہ بھی ہے وہ کن کی قبریں ہیں؟ اب نہ جانے کیوں میرا دل زور سے دھڑکا تھا، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ کوئی الزام ایک بار پھر مجھ پر لگایا جا رہا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی ایک نسوانی آواز جرگے میں گونجی تھی، بابا جان، یہ خرم ہے، یہ بے قصور ہے، یہ نہیں جانتا وہ قبر کن کی ہے۔ اس بار میں پلٹا تھا، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کھڑی ہوئی، جس کی وجہ سے 7 سال پہلے مجھے گاؤں بدر کر دیا گیا تھا۔ جرگے میں کسی عورت کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر وہ آئی تھی اور اپنے باپ کے روبرو کھڑی ہوتے ہوئے بولی، یہ عمر کی قبر پر گئے تھے جو جھاڑیوں کے ساتھ ہی ہے، اور آج میں سب کے درمیان
خرم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، جو سچ میں نے 7 سال پہلے بابا آپ کو بتایا تھا۔ آج میں خرم سے معافی مانگ کر اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ رب نواز نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ وہ میری طرف پلٹی تھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں گاؤں بدر کیا گیا اور پھر تم سب سے رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ حالانکہ بابا نے معافی نامہ بھی تمہیں بھیجا، لیکن تم پلٹ کر نہیں آئے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، تمہاری وجہ سے میں راتوں کو بے سکون رہتی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ جتنی اذیت میں ہوں یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ خدا را مجھے معاف کر دو، بس ایک دفعہ کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، کیا تم مجھے میرے وہ 7 سال دے سکو گی جو میں نے اپنی ماں اور اپنے باپ کے بغیر گزارے؟ وہ عزت اور مقام دے سکو گی جو میرا اس گاؤں میں تھا؟ وہ وقت مجھے لٹا سکو گی جس کے لیے میں کئی سال تڑپتا رہا؟ میرے سوال پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور خاموشی سے چلی گئی، جبکہ رب نواز صاحب بولے، وہ قبر ان عورتوں کی ہے جو کچھ سال پہلے گاؤں میں جسم فروشی کے نام پر داخل ہوئی تھیں، اور پھر جب ان کا یہ غلط کام بڑھنے لگا اور وہ جادو کر کے مردوں کو بہکانے لگیں، تب ہم نے سر قلم کا حکم دے دیا تھا۔ ہمیں معلوم ہوا تھا ان عورتوں کو کسی آدمی نے بھیجا تھا تاکہ اس گاؤں کو وہ اپنے قابو میں کر سکے۔ ہم سب اس آدمی کے انتظار میں ہیں، اس لیے اس قبر پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں دیکھ کر سب یہی سمجھے کہ تم وہی ہو جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اچانک میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور معافی مانگتے ہوئے بولے، جس طرح میری بیٹی تم سے معافی مانگ کر گئی ہے، میں بھی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے جرگے سے لوٹ آیا تھا، آنکھوں کے سامنے 7 سال پہلے کا واقعہ اب گردش کرنے لگا تھا۔ میں اس وقت 22 سال کا تھا، جوانی کی دہلیز پر، پڑھائی ابھی تازہ مکمل ہوئی تھی، اسی لیے گاؤں میں آزاد گھوم رہا تھا جب اچانک میرا ٹکراؤ فاطمہ سے ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ رب نواز صاحب کی بیٹی ہے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھاتا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ بڑے لوگ ہیں اور ہم کمتر ہیں۔ بے شک ہمارے پاس بھی زمینیں ہیں، دکانیں ہیں، بڑا کاروبار ہے، لیکن حویلی والوں کا رتبہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ جب محبت پروان چڑھنے لگی تب اس نے بتایا کہ وہ رب نواز کی بیٹی ہے، اور میں اس پل اپنے قدم پیچھے لے لیے تھے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ بلا وجہ خون خرابہ ہوگا، عزت داؤ پر لگے گی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے باپ کا نام خراب ہو۔ مگر وہ بضد تھی، اس کا کہنا تھا کہ وہ میرے ساتھ بھاگ جائے گی، دور جا کر شادی کر لے گی، اپنے خاندان سے تعلق نہیں رکھے گی۔ مگر میں بھی بہن بیٹی والا تھا، میں کیسے کسی کی بہن بیٹی کو بھگا کر لے جاتا؟ لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں تو صرف ایک مہرہ ہوں جو استعمال کیا جا رہا ہوں۔ اصل مدعا کوئی اور ہے، اور اس کو مجھ سے محبت نہیں تھی، بلکہ وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ بس مجھے منظر پر رکھا گیا تھا تاکہ جب وہ دونوں فرار ہوں تو نام مجھ پر آ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے مجھے ملاقات کے لیے میسج کیا تھا کہ مجھ سے ٹیوبویل پر آ کر ملو۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ رب نواز کی بیٹی ہے، مگر اس کے میسج کو دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پایا تھا اور وہاں چلا گیا تھا۔ وہیں پر مجھے پکڑ لیا گیا تھا کیونکہ فاطمہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ پورا گاؤں میرے خلاف ہو گیا تھا، سب کا ماننا تھا کہ میں فاطمہ کو فرار کر چکا ہوں اور اب خود بھی جاؤں گا۔ پہلے تو میرا باپ میرے خلاف ہوا، پھر میرا خاندان، اور پھر دھیرے دھیرے پورا گاؤں۔ سب کا ماننا تھا کہ اگر تم محبت کرتے تھے تو عزت سے رشتہ لے کر جاتے، جبکہ میں سب کو سمجھا سمجھا کر تھک گیا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن میرا بھائی، میرا باپ، میری ماں سب میرے خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ حویلی والے ہم پر حاوی تھے، اور پھر فاطمہ کو تلاش کر کے مجھے گاؤں بدر کر دیا گیا تھا۔
اور ٹھیک 15 दिन बाद ضمیر کے بوجھ نے اسے اتنی تکلیف دی تھی کہ وہ خود اپنے باپ کے سامنے سچ بول گئی تھی اور مجھے معافی نامہ بھیجا گیا تھا۔ معافی نامہ مجھے مل بھی گیا تھا، لیکن میں نے دوبارہ گاؤں کی راہ لی ہی نہیں۔ لیکن آج میرا دل بہت سکون میں تھا۔ گھر آ کر میں نے اپنے بھائیوں کو بھی گلے لگا لیا تھا، اپنی بہنوں کو بھی، اور ایک بار پھر اپنی زندگی شروع کی تھی۔ ہاں، میں گاؤں میں نہیں رہتا، میں شہر میں رہتا ہوں، لیکن اب وہاں جاتا رہتا ہوں۔ سنا ہے فاطمہ کی شادی ہو گئی ہے، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اماں میرے لیے بھی لڑکی تلاش کر رہی ہیں اور میں نے بھی انہیں اجازت دے دی ہے۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ انسان کے سکون کی اصل کنجی ماضی کو چھوڑ دینا ہے۔ جو گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں آتا، اس لیے اسے دل میں بوجھ بنا کر رکھنے کا فائدہ نہیں۔ انسان کو حال میں جینا اور مستقبل کی تعمیر پر توجہ دینی چاہیے۔ دلوں میں کینہ رکھنے سے صرف زہر بڑھتا ہے، جبکہ دوسروں کو معاف کر دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ رب بھی تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور وہی اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے جو معاف کر دیتا ہے۔ دراصل اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور وہی سکون قلب پا لیتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔